ہدایت چاہو، اور رسول بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو جگائیں، ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ فرمایا آیت 56، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو ان کو کی گئیں مذاق بنا لیا۔ جو یہ مقصد بتایا گیا رسولوں کا، مبشرین و منذرین، تو مبشرین تو لوگوں نے لے لیا، بشارت، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے مسلمانوں کا، ان کی دی ہوئی بشارتیں تو ہم کو یاد ہیں، اور ان کا کیا ہوا انذار وہ یاد نہیں، وہ بھول گئے ہم کہ کن کن باتوں پر آپ نے وارننگز دی ہیں، گناہ کے انجام سے کیسے ہمیں ڈرایا ہے، اختلاف کے انجام سے کیسے ہمیں ڈرایا ہے، جہاد چھوڑ بیٹھنے کی کیا کیا آفتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، خیانت کے نقصانات، بددیانتی کے نقصانات، امانت کے اندر خیانت کرنا، ان تمام چیزوں کے نقصانات سب آپ نے بتا دیے، وارن ہمیں کر دیا، لیکن وہ یاد ہی نہیں۔ اس کے علاوہ تعظیم ہم سے کروا لے، کوئی تعریف ہم سے کروا لے، سمجھتے ہیں کل دین جو ہے وہ بس رسول کی تعریف، رسول کی تعظیم ہی پر مبنی ہے، اسی پہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے رسول کی بات سننے کو تیار نہیں، منذرین کے لیے تو خاص طور پہ، اور مبشرین جن کاموں پر انہوں نے خوشخبریاں سنائی ان کو بھی چھوڑ بیٹھے، اور اپنی ہی طرف سے پتہ نہیں کون کون سے کام جو ہیں وہ نکال کر ہم بیٹھ گئے ہیں۔ اور ایک طرف مسلمانوں کی بے نیازی، اور دوسری طرف حقیقت ہے کہ کفار نے بھی جدال میں کمی نہیں چھوڑی، باطل کو اٹھا کر انہوں نے حق کو دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ یدحدو، دال ضاد اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا مغلوب ہو جانا، کسی کو سرنڈر کروا دینا، دلائل دے کر کسی کو دبا دینا۔ تو ایسے وہ تو آج کفار نئے نئے نکات اٹھا رہے ہیں، اور پہلے بھی اٹھاتے تھے، کہ لگتا ہے کہ بس یہ حق کو دبا ہی دیں گے جیسے، اور حق تو دبنے والا ہے نہیں۔ ہم نے تو پڑھا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ باطل کب جاتا ہے؟ جب حق آتا ہے، جاء الحق، حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ اگر کوئی اس امید پر بیٹھا ہے کہ پہلے باطل مٹ جائے تو اس کے بعد پھر ہم حق نافذ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ حق آئے گا، یوں ایسے بلڈوزر نہیں آتا، بلڈوزر آتا ہے تو گندگی سمٹتی ہے، حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ حق چونکہ آ نہیں رہا، لہٰذا باطل کا آپ دیکھتے ہیں کہ دور دور تک شہرہ ہے، لگتا ہے کہ باطل ہی کو عروج ملا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کی باتیں بہت میڈیویل لگ رہی ہیں لوگوں کو، دقیانوسی لگتی ہیں، نعوذ باللہ بے عقلی کی باتیں لگتی ہیں، اور یہ کافروں کی بتائی ہوئی چیزیں، ان کی بنائی ہوئی باتیں، ان کے پیش کیے ہوئے نظریات، یہ تو لگتا ہے کہ یہی اعلیٰ ترین ہے، ان پر ہم نے عمل نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اب جو رسولوں کا ہم نے یہاں پہ فنکشن پڑھا، لوگوں کو نصیحت کرنا، مبشرین، منذرین، تو خوشخبری دینے والا انسان تو اچھا ہی لگتا ہے، لیکن وہ کسی ایسے کام پہ اگر خوشخبری ہمیں دے رہا ہو جو کام ہم کرتے ہی نہیں، تو خوشخبری بھی اس کی اچھی نہ لگے، وہ بھی مذاق ہی لگے کہ ہم تو یہ کام کر ہی نہیں رہے۔ اور انذار تو ویسے ہی برا لگتا ہے انسان کو، جو نصیحت کرے، ہمارے غلط کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا ہم کو ڈرائے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ جس شخص کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے، جو لوگوں کی نظروں میں بہت اونچا مقام چاہتا ہے، جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے اس کا، وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا کہ انذار کرے۔ انذار صرف وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی بات قائم کرنا، اس کو بلند کرنا ہو، وہ یہ کام کرے گا۔ جو اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے وہ پھر یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بھی انذار اور تبشیر کرے گا لوگوں کو، اس پر تو باتیں بھی بنیں گی، اس کا تو مذاق بھی اڑے گا، اس کے بارے میں تو افواہیں بھی گردش کریں گی، اس پہ الزامات بھی لگیں گے،
بدگمانی بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، جھوٹے الزامات کا، جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اب جو یہ کام کر جائے، جمع رہے، اس کے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مشکلات سے تو درجات ہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ان کا مذاق اڑائے گا وہ تو خود ہی اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کرے گا۔ تو یہ جو کام ہے اللہ کے دین کا، خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی ہے نا مبشرین منذرین۔ اگر آپ اس کو پیرافریز کر لیں قرآن ہی کے ذریعے سے، تو مبشرین کیا ہے؟ امر بالمعروف کہ نیک کام کرو، اس پہ خوشخبری، اور نہی عن المنکر انذار ہے کہ یہ کام مت کرو، اس پر وارننگز ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے انسان کے اندر عاجزی بہت ضروری ہے۔ قرآن انا توڑتا ہے نا، یہ کام جو کرے، یا کوئی ہمارے اوپر یہ کام کرے، کوئی ہمارے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، ہمیں کسی برائی سے روکے، تو برائی سے روکے گا وہی جس نے اپنی انا کو قابو میں کر لیا۔ قرآن انا توڑتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، جھکاتا ہے۔ جو بہت سیلف کانشیس لوگ ہوتے ہیں، تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو انذار کو تنقید سمجھ بیٹھتے ہیں، وارننگ کو وہ کرٹیسزم سمجھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں کہ ہم پہ اعتراض کیوں کیا۔ اب جو اس طرح رخ موڑ لیں، اعراض کر لیں، ان کے بارے میں فرمایا آیت 57، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سب سے بڑا ظالم کہا گیا اس شخص کو کہ قرآن کے ذریعے سے جس کو بات سمجھائی جائے اور وہ بات سننا نہ چاہے، اس کو بور لگے یا امپریکٹیکل لگے، کہے کہ عمل نہیں ہو سکتا، پہلوں کی باتیں تھیں، وہ تو رسول تھے اس لیے کر گئے، یا وہ تو صحابہ تھے اس لیے کر گئے، یا وہ تو نیک تھے اس لیے کر گئے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ سوچ ہی لیا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اب قرآن کے اندر دلچسپی کیوں پیدا ہوگی؟ بوریت ہوتی ہے لوگوں کو قرآن سن کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کا ٹاپک ان سے ڈسکس کریں، ان کی آنکھوں میں چمک، دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، بوریت ہونے لگتی ہے، جمائیاں لینے لگتے ہیں۔ جب ہدایت سے اتنے ہی متنفر ہیں تو اتنی قیمتی چیز، ہدایت جیسی قیمتی چیز، پھر اللہ ان کو بن مانگے بلا وجہ زبردستی کیوں دے؟ جب ان کو حاجت محسوس نہیں ہو رہی، ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ تحفہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو تحفہ لے کر خوش ہو۔ کوئی تحفہ لے کر ناراض ہونے لگے تو ایسے انسان کو تحفہ کیوں دے؟ تو اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا ان کے تو دلوں کے اوپر دنیا پرستی کے پردے پڑ گئے ہیں، کانوں کے اندر ثقل ہے، قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، ان کو اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی۔ اگر ہدایت کی طرف آپ بلائیں بھی ان کو، تو بھی ہرگز یہ ہدایت پانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن کتنا صبر ہے اللہ کے اندر، دیکھتا ہے ان کو نافرمانیاں کرتے ہوئے، اپنی آیات کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ کوئی ہمارا مذاق اڑائے، ہم بدلہ لے سکیں تو ہم ضرور بدلہ لے لیں اس سے، اور اللہ کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ رحم والا ہے۔ فرمایا آیت 58-59، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت ہے بہت اللہ میں صبر ہے، بہت درگزر کا مادہ ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ وہ ان کے کرتوتوں پر اگر ان کو پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا،
مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ایک وقت اللہ نے فکس کیا ہوا ہے ان کے لیے، جب وہ وقت آ جائے گا بس پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی تو کانوں میں بوجھ اتنا ہے کہ قرآن کی خوشخبریاں، قرآن کی وارننگز کچھ ان کو سنائی نہیں دیتی، اور جب وہ دن آ جائے گا آخرت کا دن، سب ان کو اچھا نظر آنے لگ جائے گا، سب ان کو سنائی دینے لگ جائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی انسان کو اس طرح عذاب سے ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ ثابت کر دیں کہ وہ عذاب ہی چاہ رہے ہیں، عذاب ہی کا انہوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے۔ ایک آدھ دفعہ کی غلطی، ایک آدھ گناہ پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، لیکن جب گناہوں کا احساس ہی مٹ جائے، گناہ ہی نہ لگے اور گناہ زندگی کا روٹین بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ انسانوں کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور اسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہم پہ نازل فرمایا کہ ہم اس برے انجام سے بچ سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ قصہ جو ہے یہ چلے گا آگے تک، آیت نمبر 82 تک، آیت نمبر 82 تک۔ تو مسلسل قصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ قصہ شروع کریں، ذرا سے ہم اس قصے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تاکہ جب وہ واقعات آئیں تو ان کا کنیکشن جوڑنے میں آپ کو آسانی ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے۔ سورہ کہف کا مضمون آپ کے ذہن میں ہے، دنیا کا دجل ظاہر کرنا، فتنہ دجال سے یہ بچانے کے لیے بہترین ہے سورۃ الکہف۔ تو یہاں پر جو اصل مرکزی مضمون ہے، جو سینٹرل تھیم ہے اس سورت کی، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ واقعات اس روشنی میں جب آپ دیکھیں گی تو بہت آسانی سے آپ کو ان واقعات کا ربط، تسلسل موضوع کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، ان واقعات کا کنیکشن آپ کو بیسک تھیم کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چند تجربات ہیں جو کہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو ہٹا دیا راستے سے، ان تجربات میں جو ایکسپیرینسز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یہ ظاہری اسباب سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، سپرفیشلی، سطحی طور پہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو کہ کام کر رہی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے احکامات عالم الغیب میں کس طرح سے صادر ہوتے ہیں اور کیسے پھر ان کا نفاذ ہوتا ہے، کس طرح وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اللہ کے احکامات، اس چیز کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا۔ تو یوں سمجھیں کہ ظاہری اسباب سے پردہ ہٹا کر اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ اصل حقیقت پیچھے کیا ہے۔ دنیا کے دجل کا جو انسان شکار ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر نتیجہ نکال لیتا ہے، اور یہی دجل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ان ظاہری چیزوں کو پینیٹریٹ کر کے ان کے پار ہم دیکھ سکیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیز ہے جو کہ کام کر رہی ہے۔ جہاں تک ظاہری حالات کا تعلق ہے، وہ بعض دفعہ بہت دھوکے کا سبب بنتے ہیں، بڑے مس لیڈنگ ہوتے ہیں۔ ظاہری چیزوں کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ غلط نتیجہ کوئی نکال لے۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم عرف عام میں نیک لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ، ایمان والے لوگ، ان کو دنیا میں نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں ظاہری طور پہ دیکھا کہ نبیوں کی بے عزتی بھی ہوئی، ان کی ناقدری بھی ہوئی،
جو لوگ ان کی ناقدری کر رہے ہیں، جو نبیوں کو تنگ کر رہے ہیں، نیک لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا رہے ہیں، اللہ کے نافرمان جو ہیں فرعون جیسے لوگ، ان کے کام بن رہے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کی اولاد بھی زندہ ہے، اچھی بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، معاشرے میں مقام بھی ان کو حاصل ہے۔ یہ چیزیں ظاہری نظر آ رہی ہیں۔ اگر کوئی ان کو حقیقت سمجھ کر بیٹھ جائے، یہ ورچوئل ریالٹی ہے، دراصل سراب ہے، یہ کیا ہے؟ ایک خواب کی سی کیفیت ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس قرآن کا اور وحی کا علم نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حقیقت سمجھ بیٹھے، اس ورچوئل ریالٹی کو ریالٹی سمجھ بیٹھے، اصل حقیقت سمجھ بیٹھے۔ قرآن کی روشنی جب انسان کی زندگی میں آتی ہے، وحی کا نور انسان کی زندگی میں جب پھیلتا ہے، تو بڑی آسانی سے وہ جانچ لیتا ہے کہ یہ نقلی چیزیں ہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ مصنوعی ہیں، سب چیزیں حقیقی نہیں ہیں۔ جب انسان یہ سب کچھ دیکھے کہ دنیا میں ایسے معاملہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ یہاں نہیں مل رہا، بروں کو ان کی برائی کا بدلہ یہاں نہیں مل رہا، تو کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تسلسل دو عالموں میں ہے، ان ٹو ڈائمینشنز کہہ لیں یا ٹو ورلڈز کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے عالم الشہادہ میں، اور ایک انسان زندگی گزارے گا عالم الغیب میں، جو آج ہمارے لیے عالم الغیب ہے۔ قرآن ہم کو عالم الشہادہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ یہاں تم اچھی زندگی کیسے گزارو، اور عالم الغیب کے بارے میں بھی قرآن ہمیں خبر دے دیتا ہے کہ وہاں اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو جس کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ میری زندگی تو کنٹینیو ہو رہی ہے، میری زندگی کا سفر تو چلتا رہے گا، تھوڑی زندگی میں یہاں دنیا میں گزار رہا ہوں، اس کے بعد جب موت آئے گی، موت کے بعد جب اللہ مجھ کو اٹھائے گا، جب میں عالم آخرت میں پہنچوں گا جو کہ آج ہمارے لیے عالم الغیب ہے، جب میں وہاں پہنچوں گا تو باقی زندگی میری وہاں گزرے گی، اور وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ تو وہ دنیا کے اچھے برے حالات سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو نہیں جانتا اس حقیقت کو کہ ایک آخرت کی زندگی بھی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی عالم الشہادہ ہی میں ہمیں گزارنی ہے، اور موت جو ہے زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور موت کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، کوئی زندگی کا کنٹینویشن، تسلسل نہیں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو پھر وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دنیا پرست لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہاں کا نقصان ہی اصل نقصان ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہاں حاصل ہو رہا ہے ہم کو، وہ ہماری اپنی مرضی، اپنی محنت سے حاصل ہو رہا ہے۔ مائی پلاننگ، مائی انٹیسپیشن، مائی ایگزیکیوشن، میں نے کیا، میں نے پلاننگ کری، میں نے علم حاصل کیا، میں نے کیا، وہ میں پر جیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں اپنی زندگی کا مختار ہوں، زندگی میرے قبضے میں ہے، مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، مجھے اپنے لیے رزق مہیا کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے جو اس کی زندگی میں واقع ہو رہے ہیں، کسی کا کوئی ہاتھ ہی نہیں، کوئی کنٹرولنگ ہینڈ ہے ہی نہیں، سب خود بخود ہو رہا ہے یا میرے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ایسا شخص جو کہ صرف دنیا کے ظاہری حالات کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کی مثال اس لا علم انسان کی سی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے اور وہ صرف گھڑی کی سوئیاں دیکھتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں ہیں، یہ حرکت کر رہی ہیں، اور گھڑی کی سوئیوں کو حرکت کرتا دیکھ کر یہ سمجھے کہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں، اپنے آپ ہی ہل رہی ہیں۔ یا جیسے گھڑی کا پینڈولم سوئنگ کرتا ہے، ادھر ادھر ہلتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ خود ہی حرکت کر رہا ہے۔ وہ یہ کیوں سمجھا کہ یہ خود بخود حرکت کر رہا ہے؟ علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے، اور صرف اس نے ظاہری چیز کو دیکھا۔ سامنے تو نظر سوئیاں ہی آتی ہیں، جیسے سامنے تو نظر ہمیں اپنی زندگی کے واقعات ہی آتے ہیں، اور جو گھڑی کی پوری مشینری ہے وہ تو ایک ڈھکنے سے، ایک کور سے چھپی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔
جس کو علم ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گھڑی کی سوئیاں خود بخود حرکت نہیں کر رہی، ایک پورا نظام ہے جو اس گھڑی کی سوئیوں کو حرکت دے رہا ہے، مگر چونکہ نظر نہیں آ رہا، نظروں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، لہٰذا محسوس کیا ہوتا ہے؟ گھڑی کو دیکھ کر خود بخود چل رہی ہے۔ تو بالکل دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جیسے سمجھے کہ گھڑی ہے نا، گھڑی کا ایک عالم الشہادہ ہے، ایک فیس ہے اس کے سامنے جو نظر آتی ہے، ایک گھڑی کا عالم الغیب سمجھ لیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، یہ مت سمجھیے کہ گھڑی کے اندر دو عالم ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے اس طرح سے سمجھتے ہیں چیز کو، مثال کے طور پہ۔ تو اسی گھڑی کی مثال کو اگر ہم کائنات پہ لے کر آئیں تو اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ایک ہے عالم الشہادہ جو ہمیں نظر آتا ہے، ایونٹس کے فارم میں جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ایک ہے ڈیسیشنز، فیصلے، ایک ہے کنٹرولنگ ہینڈ اللہ کا، اللہ ہے القہار، یدبر الامر، معاملے کی تدبیر کرنے والا، وہ عالم الغیب میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اصل حقیقت عالم الشہادہ، عالم الغیب کی انہی کے پاس ہوتی ہے کہ جن کے پاس علم ہو۔ اچھا، یہیں پر ایک بات اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو عالم بنائے ہیں، عالم الشہادہ اور عالم الغیب، عالم الشہادہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اللہ نے نبی بھیجے۔ اسی لیے انبیاء کو شہید کہا جاتا ہے، گواہ۔ ہم نے پڑھا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے، شہید بنے، اور تم لوگوں پر گواہ بنو، شہید بنو۔ عالم الشہادہ میں چونکہ رسول آتے ہیں لہٰذا ان کو شہید کہا گیا، وٹنس کہا گیا، وہ حالات واقعات دیکھتے ہیں۔ اور رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ظاہری حالات پر معاملہ کرتے ہیں، ظاہری حالات پر۔ کسی نے ظاہری طور پہ کلمہ اگر پڑھ لیا وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے اندر جھانکیں گے نہیں رسول کہ تم بتاؤ تمہاری نیت کیا ہے، یہ نہیں کیا کرتے تھے رسول، چونکہ وہ عالم الشہادہ میں اللہ کے نمائندے، اللہ کی طرف سے ایمبیسڈر بن کر آتے تھے، لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں تک اللہ کے احکامات بتا دیں۔ اللہ کے احکامات کا دوسرا نام ہے اللہ کی شریعت، اللہ کی شریعت پہنچاتے تھے لوگوں تک۔ اور دوسرا وہ یہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو تم قبول کر لو، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ قبول کر لو۔ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا تم اس کو الحمدللہ کہہ کر قبول کر لو۔ یہ رسول سکھایا کرتے تھے، یہ رسولوں کا کام تھا۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ اب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق عالم شہادہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ عالم الشہادہ کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں سے کچھ عالم الغیب کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں، اور ان دونوں کا سٹاف اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ جیسے کہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر کا ظاہر ہوتا ہے، ایک گھر کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، باہر کا سٹاف الگ ہوتا ہے، اندر کا سٹاف الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی سول سروس ہے، جو اللہ کا سٹاف ہے اپنا، جو اللہ کے بندے ہیں، کچھ عالم شہادہ کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے بندے سے تصور ہمیں آتا ہے انسان کا، عبد، فرشتے بھی تو عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے غلام ہیں۔ تو کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہے جس نے کہ عالم الغیب کا نظام سنبھالا ہوا ہے، ان سین ورلڈ کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ عالم شہادہ میں رسول ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات بتاتے ہیں۔ عالم الغیب میں عام طور پہ یہ کام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ عالم الغیب میں فرشتے اللہ کے فیصلے نافذ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات کو شریعت کہا جاتا ہے،
اور اللہ کے فیصلوں کو اس کی مشیت کہا جاتا ہے. مشیت کا مطلب مرضی، اللہ کی مرضی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور یہ دو بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز ہی ڈفرینٹ ہیں، ان کا سٹاف ہی ڈفرینٹ ہے. جس پیرامیٹرز پہ یہ دونوں کام کر رہے ہیں وہ پیرامیٹرز ہی ڈفرینٹ ہیں بالکل. عالم الشہادہ میں کام کر رہے ہوتے تھے رسول اور انبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ اسی سے متعلق علم عطا فرمایا کرتا تھا. اور جو عالم الغیب میں اللہ کی مخلوق کام کر رہی ہے، ان کے کام کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوا ہے. تو علم مختلف طرح کا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دو عالم، اس کے مخلوقات جدا جدا ہیں، لیکن ان دونوں کا لنک بھی تو کہیں بنتا ہے، کہیں ان دونوں کو میٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے، کہیں کوئی میٹنگ پلیس بھی تو ہوتی ہے ان کی. عالم الشہادہ، عالم الغیب، یہ جو میٹنگ پلیس ہے یہ ہوتے ہیں انبیاء. اصل میں تو یہ آتے ہیں عالم الشہادہ کے لیے، لوگوں کی ظاہری حالت پر معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو شریعت بتاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کا کام، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، انبیاء کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو عالم الغیب کے بارے میں بھی خبردار کریں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی خاص تربیت فرمایا کرتا تھا. اور کبھی کبھار بعض دفعہ عالم الغیب کے حالات پر سے پردہ ہٹا کر اس عالم کی جھلک بھی اللہ اپنے رسولوں کو دکھا دیا کرتا تھا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ عالم الغیب کیسے کام کرتا ہے. پھر ہم گھڑی ہی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عام انسان ہے، جیسے میں اور آپ، ہم لوگ ہیں جیسے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے گھڑی کو دیکھ کر کے ہاں ٹھیک ہے گھڑی ہے، اور یہ اس کے پیچھے کوئی مشینری ہے جو کہ کام کر رہی ہے. مشینری سے مجھے اور آپ کو مطلب نہیں، ہم تو بس گھڑیاں اور اس کی سوئیاں دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو گیا. ہماری ضرورت اتنی ہی ہے، ہماری ریکوائرمنٹ اتنی ہی ہے کہ ہم نظر اٹھا کر ظاہری طور پہ گھڑی کو دیکھ لیں کہ اچھا ابھی یہ وقت ہوا ہے، کافی ہے. لیکن ایک انجینئر اگر ہے اور اس کا کام اگر یہ ہے کہ اس کو گھڑیاں ٹھیک کرنی ہیں، اب اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ بس وہ خالی گھڑی کی سوئیاں دیکھ لے، اس کو اس سے بڑھ کر علم کی ضرورت ہے. باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے ایسے انجینئر کی، گھڑی کے سارے کلپرزے کھول کر اس کو دکھا دیے جاتے ہیں. عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پیچھے سے یہ گھڑی کیسے کام کرتی ہے، اس کے گیئرز کیسے ہیں، کنیکشن کیسے ہے، کیا چیز موو کرتی ہے، کیا چیز حرکت کرتی ہے تو اس کا دوسری چیز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور بالآخر پھر کس طرح سے گھڑی کی سوئیاں ہمیں نظر آتی ہیں. جب انجینئر کو اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کبھی گھڑی کے بارے میں سوال کرے تو وہ جواب دے سکے. علم ہو، علم سے اعتماد آتا ہے انسان کے اندر، اعتماد کے ساتھ جواب دے سکے. اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی گھڑی خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو اس انجینئر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس گھڑی کو ٹھیک کر سکے، اس لیے کہ وہ میکینزم سمجھتا ہے. تو جو انجینئر کی ہم نے بات کی، یوں سمجھیں کہ انبیاء اور رسولوں کی بھی پوزیشن، ان کا کام بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا کہ ان کو بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے تھے، اطمینان دلانا ہوتا تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام پر اب ہم آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بھی پوزیشن، ان کا مقام بھی کسی عام آدمی کا سا مقام تو نہیں تھا. وہ تو ایک پوری قوم، بلکہ 2 اقوام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آل فرعون کی طرف بھی اور بنی اسرائیل کی طرف بھی. لہٰذا ان کی تربیت کی گئی، ان کی ٹریننگ کی گئی، اور ان کو ان یوزول، غیر معمولی مشاہدات کرائے گئے. عالم الغیب کا بھی ان کو مشاہدہ سر کی آنکھوں سے کرا دیا گیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ عالم الغیب میں کیسے اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے. اور یہ چیز تمام انبیاء کے سفر نبوت کا حصہ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مختلف پرندوں کے الگ الگ حصوں کے جڑنے کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تاکہ دیکھ لیں
کہ اللہ کی قدرت اسباب کے پردوں کے پیچھے کیسے کام کرتی ہے، اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں ایک جگہ کا ہم ذکر پڑھیں گے۔ اب یہ جگہ کون سی تھی، اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کی بہت سی آراء ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سوڈان کی طرف تھا سفر۔ مجمع البحرین کا لفظ ہم پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جہاں کہ وائٹ نائل اور بلو نائل آ کر ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جہاں گلف آف عقبہ اور سویز ملتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا جگہ تھی۔ قرآن جغرافی کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم کو دراصل سکھانے کے لیے آئی ہے۔ ہمیں تو ہدایت اس سے حاصل کرنی ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز، یہ اس قرآن کا انداز نہیں، یہ سٹائل نہیں ہے قرآن کا۔ یہ جو واقعہ یہاں پر آ رہا ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، بلکہ بہتر جواب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے غلط تو نہیں کہا تھا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں سب سے زیادہ علم والے تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن یہ انا، یہ لفظ بہت خطرے کی گھنٹی والا لفظ ہے۔ انبیاء کا چونکہ مقام بہت بلند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کی نظر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پھر ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو۔ زنبیل کہتے ہیں سفر کے تھیلے کو، بیگ میں رکھ لو۔ جہاں پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے، بس وہی جگہ ہمارے اس بندے سے ملنے کی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک طالب علم کی حیثیت سے سفر کر رہے ہیں۔ طالب علم لفظ کو بھی سمجھیے۔ جب آپ اپنے لیے لفظ استعمال کریں، طالب کا مطلب کیا؟ طلب کرنے والا۔ کس کا طالب؟ علم کا طالب۔ ہمیشہ اپنے آپ کو آپ طالب علم کہیے۔ کبھی آپ اپنے لیے یہ مت کہیے کہ میں فلاں استاد کی طالبہ ہوں یا میں فلاں ٹیچر کی طالبہ ہوں۔ ہم کسی استاد کی طلب میں نہیں نکلے، ہم اللہ کی طلب میں ہیں، اور ہم اس علم کی طلب میں ہیں جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے۔ جب ہم اپنی ایسوسیشن، ہم اپنا تعلق کسی ایک خاص انسان سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں فلاں کی طالبہ۔ آپ اس کی طالبہ نہیں ہیں۔ یہ خالی نیت میں تو بگاڑ نہیں ہوتا، لیکن کہنے کا انداز جو ہے نا، اس کو بھی اگر ہم درست کر لیں تو اچھا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے علم حاصل کیا ہے، لیکن طالب کس کے ہیں؟ طالبہ کس کی ہیں؟ وہ تو علم کی طالبہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یوں سمجھیں کہ ایک طالب علم کا سفر ہے، اور چونکہ اللہ کے فضل سے ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے کئی اس کے اندر اچھے اچھے سبق جو ہیں وہ نکلیں گے، جو ہماری اپنی ہدایت، ہمارے اپنی اصلاح، ہماری اپنی فلاح اور بہتری کے ہوں گے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یا اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا رہوں گا۔ فتح لفظ آ رہا ہے، یہ الفاظ ہم نے اصحاب کہف کے ضمن میں پڑھے تھے۔ ایک تو ورقہ آپ نے لفظ پڑھا تھا، ورقہ صفحے کو کہتے ہیں، اور وریقہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہم نے فتیتن پڑھا تھا، وہاں پر فتیتن کا واحد فتح ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ فتح نوجوان مرد کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان مرد
بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا شاگرد تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا غلام تھا، اور نام ان کا یوشع بن نون آتا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، واللہ اعلم، نیفیو تھے۔ تب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ ایک زمانے دراز تک میں چلتا رہوں گا۔ حقوبہ، حقب کہتے ہیں 70-80 سال کے زمانے کو، حقب اس کی جمع ہے۔ تو یہاں پر ایک طالب علم کے لیے سبق یہ ہے کہ جو علم کی تلاش میں، علم کے سفر پر نکلے، تو اس کے اندر ول پاور اور ڈٹرمنیشن بہت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا اور اس پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ ایسا ہی شوق، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے طالب علم کے اندر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ انہوں نے اپنا پکا ارادہ ظاہر کیا کہ میں وہاں پہنچوں گا مجمع البحرین پر، یا میں حقب چلتا ہی چلا جاؤں گا، کئی سال تک میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ ہر چھوٹی بڑی مشکل پر جو ہمت ہار بیٹھتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، معمولی معمولی پریشانیوں دشواریوں پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، وہ پھر علم کے طالب نہیں کہلانے کے قابل ہوتے۔ تو اب وہ چلے۔ اچھا، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے کسی ایسے عالم سے جو ان سے بہت زیادہ بڑا ہو علم کے لحاظ سے، یعنی مختلف قسم کا علم اس کے پاس ہو۔ اب اس کا تو ذکر یہاں پر نہیں آتا کہ وہ کون تھے، نام نہیں آیا قرآن میں کہ کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے وہ ملنے گئے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات ہم کہیں گے کہ کیا وہ نبی تھے، کیا وہ فرشتے تھے، کیا وہ کوئی ولی اللہ تھے؟ واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ نہ قرآن نے ان کے بارے میں بات کی، نہ حدیث نے ان کا مقام بتایا کہ وہ اصل میں کیا تھے۔ نام، ہاں نام البتہ ضرور آتا ہے۔ تو چونکہ صحیح بخاری میں یہ نام آیا ہے، لہٰذا ہم اب خضر علیہ السلام ہی کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے۔ تو وہ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خضر علیہ السلام خود ملنے کے لیے آ جاتے ہیں ان سے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال اولو العزم من الرسل میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، رسولوں میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہے، کلیم اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا ان کا رتبہ ہے۔ عام انسانوں کو تو رہنے دیں ایک طرف، انبیاء اور رسولوں میں بھی ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ نبی تھے، صاحب شریعت تھے اور کلیم اللہ تھے۔ تو خضر علیہ السلام سے کہا جاتا کہ آپ جا کر مل لیجئے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن نہیں، پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے والے درجوں سے، رکھ رکھاؤ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی بھی درجے کا ہو، اگر کسی سے علم حاصل کرنے نکلے تو اپنے آپ کو صرف اور صرف شاگرد سمجھے، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، چاہے وہ کتنی حیثیت والا ہو، چاہے وہ کتنی ہی عمر والا ہو۔ اگر کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکل رہا ہے تو اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، چھوٹا سمجھنا ہوگا، اپنی انا کو دبانا ہوگا۔ تو طالب علم جب اپنی انا قربان کرتا ہے، انا کو دباتا ہے، تبھی کچھ پاتا ہے۔ علم کے لیے عاجزی پہلی شرط ہے، طلب ضروری ہے۔ گلاس میں اگر پانی بھرنا ہو، اس کو بوتل کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ گلاس چاہے کرسٹل کا بنا ہوا ہو، چاہے سونے کا بنا ہوا ہو، بوتل چاہے معمولی پلاسٹک کی کیوں نہ ہو، مٹی کا گھڑا ہی کیوں نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو روپے پیسے کے لحاظ سے اس گھڑے کی، تب بھی گھڑا اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پانی بھرا ہے۔ اور گلاس کرسٹل کا بھی صحیح، سونے کا بھی صحیح، گلاس کو بہرحال گھڑے کے نیچے رکھیں گے تبھی بھرے گا، ورنہ نہیں بھر سکے گا۔ کہاوت مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔
تو جس کو طلب ہے وہ جائے گا استاد کے پاس چل کر جائے گا، جھک کر جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں جو خلیفہ تھا ہارون الرشید تھا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ میرے بیٹوں کو، مامون کو اور امین کو محل میں آ کر پڑھا دیجیے۔ اس پر امام مالک نے جواب دیا، العلم یأتی ولا یؤتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کو بلایا نہیں جاتا کہ ہمارے پاس آ کر پڑھائیے۔ تو اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ جائیں گے، خود چل کر آئیں گے، مگر شہزادے ہیں، ان کو ذرا آگے اور ذرا بہتر جگہ دے دیا کریں تاکہ باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو ایک بہتر مقام، بہتر جگہ مل جائے۔ اس پر امام مالک نے فرمایا، انی لا اذل العلم، میں علم کو رسوا نہیں کروں گا، اس طرح ذلیل نہیں کروں گا۔ ذلیل سے مراد ہے حقیر نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود چل کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ طلب ان کو ہے علم کی، جو طالب ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ سرب کا مطلب لفظی ہوتا ہے برتن سے پانی بہہ جانا۔ یہاں سرب سے مراد ہے سرنگ، ٹنل۔ جب وہاں اس مقام پر پہنچے، دو دریاؤں کے سنگم پہ، وہ مچھلی جو زنبیل کے اندر رکھی تھی وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ جو روایات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ تلی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، یعنی زندہ مچھلی نہیں تھی، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مچھلی میں سے کچھ حصہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے کھا بھی لیا تھا۔ تو معجزانہ طور پہ یہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ ہم نے تو معجزے دیکھے نہیں نا، تو ہمیں معجزوں کا سمجھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل، سائنس تو یہ نہیں کہتی ہے نا، تلی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں کیسے زندہ ہو سکتی ہے، یہی تو بتانا ہے اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت جاننے ہی کا تو سفر ہے۔ تو مچھلی معجزانہ طور پہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر وہ دریا کے اندر چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ یہ ہے علم کا سفر۔ علم کا سفر آسان نہیں، تھکن علم کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ کسی کا شعر ہے، من طلب العلا سہر الیالی، کہ جو اعلیٰ درجوں کا طالب ہے اس کو چاہیے راتوں کو جاگے۔ طالب علم اور آرام یہ کنٹراڈکشن ان ٹرمز ہے، ناممکن حد تک یہ بات جا سکتی ہے۔ طالب علم کو تو تھکن سے واسطہ پڑتا ہے ہی، اس کو نفس کی قربانی دینی ہوتی ہے، بھوک، پیاس، تھکن سب برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جب قربانی دے کر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، تکلیف برداشت کر کے جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت پیاری ہوتی ہے، انسان کو اس کی قدر آتی ہے، انسان کو حقیقت ہے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ اب تمہارا ناشتہ لاؤ، ہم تو سفر میں تھک گئے ہیں۔ اچھا، شروع میں تو انہوں نے کہا تھا کہ حقوبہ، میں تو چلتا رہوں گا کئی برس، اب ایک دم تھکن ہو گئی۔ جب تک چلتے رہے، سفر جاری رہا، جب تک ان کو اتنی تھکن نہ ہوئی، لیکن جس جگہ تک ان کو پہنچ کے سفر ختم کرنا تھا، جب وہاں سے آگے نکل گئے، اب تھکن شروع ہو گئی۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ انسان پہ چیز غیر شعوری طور پہ طاری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھ کو مثال کے طور پہ شام تک کام کرنا ہے نان سٹاپ، تو آپ شام تک کام کرتی رہیں گی۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 12:30 تک ہم کو یہاں رہنا ہے، 12:30 تک، آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں،
12:30 تک آپ کو تھکن کا احساس یا تو ہوگا نہیں یا ہوگا تو بہت کم ہوگا. 12:30 کے بعد اگر 10 منٹ بھی ایکسٹرا روکا جائے